آخری حدیث رہ گئی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 3325. جی یہ ہو چکی ہے کتاب الانبیاء. چلیں آج شروع کریں کتاب الانبیاء سے. میری چھٹیاں تھیں تو مولانا سعید صاحب نے سبق پڑھایا درمیان، سفر تھا میرا. چلو آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی ذریت کا باب، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. اس کا بھی انبیاء سے تعلق ہے نا. آدم علیہ السلام پیغمبر تھے تو اسی کے ضمن میں پھر آدم علیہ السلام کی ذریت کی تخلیق کا بھی تذکرہ کر دیا امام بخاری نے. چلیں قرآن میں آتا ہے نا آدم علیہ السلام کو خلق الانسان من صلصال کالفخار. تو صلصال کا مطلب کیا ہے؟ طین خلط برمل، وہ مٹی جو ریت سے ملی ہوئی ہو. فصلصل کما یسلسل الفخار. صلہ ہے نا، صلہ یہ کہتے ہیں بجنا، کسی بھی چیز کا آواز آنا. اس کو جب مضاعف بنایا تو فا کلمے کا تکرار کیا، صلہ کو بنا دیا صلصلہ. جیسے کبا کو کب کبا بنا دیا جاتا ہے نا، کب کبا باب مضاعف میں لے جانے کے لیے. تو یہ صلہ سے سلسلہ نکلا ہے، ٹھیک ہے. اور فخار کہتے ہیں جو آگ میں پکائی ہوئی مٹی ہوتی ہے. تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا. اچھا وہ یقال منتن، بدبودار بھی کو بھی کہا جاتا ہے. تو سلسال وہ مٹی جو بجتی بھی ہو، اس میں بدبو ہو، کیچڑ نہیں ہوتا، اس مٹی سے آدم کو بنایا. یریدون بہ صلہ، یریدون بہ صلہ یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ سلسلہ کا اصل صلہ ہے. یہ مضاف ہے لیکن اصل میں ثلاثی میں یہ صلہ ہے. چلیں ويقال منتن يريدون به صلى كما يقال صر الباب وصرصر. ہاں جیسے سر الباب، سر الباب کا معنی بھی دروازے کا بجنا. تو اس کو جب مضاف میں لے کے جاتے ہیں تو سرہ کو بنا دیتے ہیں سرسرہ. سمجھتے ہو؟ آواز والی. مثل كبكبته يعني كببته. ہاں فمرت به استمر به الحمل کببتہ کا معنی یہ نہیں کہ میں نے کباب بنایا. کبا کا معنی اوندھے منہ گرنا. تو کببتہ اس کو میں نے اوندھے منہ گرایا. تو اس کو کبتہ بھی پڑھتے ہیں جب مضاف میں لے جاتے ہیں. تو فمرت به استمر بها الحمل فأتمته. ہاں یہ آدم علیہ السلام کے ہے نا قرآن میں فلما تغشاها حملت به حملا خفیفا، قرآن میں ہے نا. تو یہاں حملت به حملا خفیفا کا مطلب بتا رہے. فمرت به استمر بها الحمل فأتمته یعنی وہ جو بچے کی ماں ہے وہ حمل کو لے کے چلتی ہے اور اس کو مکمل کرتی ہے. یہ مطلب ہے مرت به کا. اللہ تسجد ان تسجد، اللہ تسجد میں یہ لا زائدہ ہے، یہ بتانا مقصد ہے. وقول اللہ عز وجل وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. جی قال ابن عباس رضی اللہ عنہما لما علیہا حافظ الا علیہا حافظ. ہاں یہ سورہ طارق میں ہے نا ان کل نفس لما علیہا حافظ. تو یہاں لما بمانا الا ہے. فی کبد فی شدت خلق، لقد خلقنا الانسان فی کبد. تو یہاں ہے شدت خلق. وریشا المال وقال غیره الریاش والریش واحد وهو ما ظهر من اللباس. جی ہاں انزلنا علیکم لباسا وریشا. تو وریشا کا مطلب بتایا جا رہا ہے. آج کل لوگ نام رکھتے ہیں وریشا، یہ بالکل فضول لفظ ہے. یعنی مطلب ہے اس کا بچیوں کا نام کا کوئی اس کا مطلب ہی نہیں بنتا. وریشا مال کو کہتے ہیں، زینت کو کہتے ہیں. الریاش اور ریش کا ایک ہی مطلب ہے ما ظہر من اللباس، لباس میں جو چیز ظاہر ہو. ما تمنون النطفة في ارحام النساء. افرأیتم ما تمنون سورہ واقعہ میں. تو تمنون کا مطلب کیا ہے؟ امنا یعنی رحم میں جو نطفہ گراتے ہو. تو افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو تم انسان بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں انسان. چلیں وقال مجاہد انه على رجعه لقادر النطفة في الاحلیل. یہ جو قرآن سورہ طارق میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو لوٹانے پر قدرت رکھتا ہے. تو حضرت مجاہد سے منقول ہے کہ نطفے کو احلیل میں یعنی دوبارہ عضو میں لوٹانے پر اللہ کو قدرت ہے، دوبارہ لوٹا سکتا ہے. لیکن جمہور کے نزدیک اس کا مطلب کیا ہے
کہ انسان کو مٹی میں ہونے کے بعد دوبارہ انسان بنا سکتا ہے. كل شيء خلقه فهو شفع السماء شفع والوتر الله. ہاں یہ جو سورہ سجدہ میں ہے احسن کل شیء خلقہ ہے نا سورہ سجدہ میں، تو احسن کل شیء خلقہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنایا اس نے، ہر چیز جفت ہے، صرف اللہ کی ذات وہ وتر ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. تو اب بتا رہے ہیں کہ آسمان بھی شفع ہے، صحیح ہے نا، یعنی آسمان شفع اس طرح سے کہ آسمان کے مقابلے میں زمین ہے تو یہ اس کا جوڑا ہو گیا، پست ہے نا تو وہ بلند ہے، اس طرح ہر چیز کا ایک پیئر ہے. في أحسن تقويم في أحسن خلق جی أسفل سافلين إلا من آمن. ہاں اللہ نے انسان کو اسفل سافلین میں کر دیا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. خسر ضلال ثم استثنى فقال إلا من آمن. ان الانسان لفی خسرین ہے نا، تو مطلب سارے انسان گمراہی میں ہے سوائے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے. یعنی خسرین کا ایک معنی گمراہی بھی کیا گیا ہے، سمجھتے ہو ہم تو معنی کرتے ہیں نا خسارے میں ہے، تو ایک معنی گمراہی بھی ہے کیونکہ گمراہی خسارے کا ذریعہ ہے نا. چلیں لازم لازم من طین اللازب ہے نا قرآن میں سورہ صافات میں. جی ننشئكم في أي خلق نشاء نسبح بحمدك نعظمك. جی وقال ابو العالیہ فتلقى آدم وهو قوله ربنا ظلمنا انفسنا. آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں جو آتا ہے فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھے، تو اس سے کون سے کلمات مراد ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ کلمات مراد ہیں. چلے وقال فازلهما استزلهما. ایک ہی مطلب ہے ازلہ اور استزلہ، پھسلایا شیطان نے. يتسنى دیکھو زلہ زا سے ہو اس کا معنی پھسلنا، ذال سے ہو ذلہ اس کا معنی رسوا ہونا، ضاد سے ہو ضلہ اس کا معنی گمراہ ہونا، اور وا سے ہو ضلہ اس کا معنی سائے میں آنا یا افعال ناقصہ میں سے. تو کتنا فرق ہے ذلہ ضلہ ذلہ اور یعنی ذلہ ذلہ ضلہ اور غلہ، چار الگ الگ لفظ ہیں، عوام سب کو ذلہ ہی پڑتی ہے. چلو بھائی يتسنى يتغير آسن متغیر ہے نا، لم یتسنہ قرآن میں آتا ہے نا، تو اس کا مطلب وہ بدبودار نہیں ہوگا، پانی متغیر نہیں ہوگا، پرانا نہیں ہوگا. آسن کا معنی بھی متغیر ہونا، المسنون المتغیر من حمأ مسنون ہے نا قرآن میں. جی حمأ جمع حمأة وهو الطين المتغیر. ہاں حمأۃ یہ کیچڑ کو کہتے ہیں جو مٹی پرانی ہو کے سڑنا شروع ہو جائے. یخصفان اخذ الخصاف من ورق الجنہ یؤلفان الورق. خصاف کا معنی ہوتا ہے ڈالنا چھپانا، تو اخذ الخصاف اخذ افعال شروع میں سے ہے یہاں پہ. جنت کے درختوں سے خصاف کرنا شروع کر دیا انہوں نے، یعنی اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع کر دیا، لپیٹنا شروع کر دیا ان پتوں سے آدم اور حوا علیہ السلام نے. یؤلفان الورق ويخصفان بعضه الى بعض سوآتهما كناية عن فرجيهما ومتاع الى حين ها هنا الى يوم القيامة. والحين عند العرب من ساعة الى ما لا يحصى عدده. حین کہتے ہیں جس کا کوئی انتہائی نہ ہو، ایسے ٹائم تک کو بھی کہتے ہیں. قبيله جيله الذي هو منهم انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ہے نا، شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے. تو یہاں قبیل سے مراد کیا ہے؟ اس کی جماعت. یہ مطلب نہیں کہ شیطان میں کوئی قبائلی سسٹم ہے، وہاں پر شیطانوں میں کوئی قبائلی سسٹم چل رہا ہے، جرگے ہوتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے. یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ دیکھو عجیب سانس لے رہے ہو آپ مائک میں. چلو بھائی، حدیث نمبر 3326. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. دیکھو یا تو امام بخاری کا نام پورا، یعنی دو ہی نہیں لینا ہے تو پھر پورا ہی نام لے لو. محمد بن اسماعیل ابن ابراہیم ابن بردسبۃ الجعفی البخاری، سمجھتے ہو؟ پورا نام لے لو، نہیں لینا تو پھر شارٹ پڑھو. کیا خیال؟ قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا ثم قال اذهب فسلم على هؤلاء النفر من الملائكة فاستمع ما يحيونك به فإنك تحيتك وتحية ذريتك. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کی لمبائی 60 ذراع تھی. ذراع ایک بازو کو بولتے ہیں, تو اس کو آپ 60 سے ضرب دے دیں, یعنی تقریباً 60 گز. ایک گز میں تقریباً 3 فٹ ہوتے ہیں, تو 60 گز کو 3 سے ضرب دے دیں آپ, 180 فٹ قد تھا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا. ثم قال, اللہ نے پھر فرمایا اذهب فسلم علی اولئک النفر من الملائکہ, جاؤ ان فرشتوں کو سلام کرو. فاستمع ما یحیونک به, تو آپ سننا کہ وہ آپ کو کیا جواب دیتے ہیں. حیا یحیی تحییۃ, اس کا اصل معنی ہوتا ہے زندگی کی دعا دینا. حیات زندگی کو کہتے ہیں نا, تو حیا باب تفعیل میں جب جائے گا تو زندگی کی دعا دینا. تو لوگ جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو زندگی کی دعا دیتے تھے. تو پھر ہر وہ کلمہ جو ملاقات کے وقت کہا جاتا تھا اس کو بھی تحیہ کہا جانے لگا. یعنی اس کا اصل مادہ اشتقاق یہ ہے, یہ جو اس کی مناسبت ہے. تو جو بھی ملاقات کے وقت کلمہ کہا جائے گا اس کو پھر کیا کہا جانے لگا, تحیہ. تو ہمارا تحیہ ہے سلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت عجیب لوگ ہو یار آپ. چلو, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ملاقات کے وقت ہے, میری ملاقات ہو چکی ہے, میں صرف آپ کو سمجھا رہا تھا. چلیں. فقال السلام علیکم فقالوا السلام علیک ورحمۃ اللہ فزادوه ورحمۃ اللہ. آدم علیہ السلام سے نے فرمایا جو جواب دینا وہ آپ کا اور آپ کی اولاد کا تحیہ ہے, آپ کی ذریت کا, سب پھر اسی طرح سے سلام کیا کرو گے. جی. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. ہاں, آدم علیہ السلام نے جب السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یعنی رحمۃ اللہ کا بھی اضافہ کر دیا. فزادوه ورحمۃ اللہ. فکل من يدخل الجنة على صورة آدم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوں گے. کیا مطلب, سب کے قد 180 فٹ ہوں گے جنت میں. فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن, فرمایا لوگ مسلسل چھوٹے ہوتے چلے گئے یہاں تک کہ اب جو کیفیت ہے اس تک پہنچ گئے. تو یہ انسانی نسل آہستہ آہستہ مختصر ہوئی ہے. یہاں پر ملحد لوگ ایک اشکال کرتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی ایسی قبر نہیں ملتی یا کوئی ایسا مجسمہ نہیں ملتا, کوئی ایسی ہڈی نہیں ملتی جہاں اتنے لمبے قد کے لوگ ہوں. تو بھائی یہ فیصلہ تو جب ہوگا جب پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے عرصے تک لوگوں کی ہڈیاں سلامت رہیں. تو سلامت تھوڑی رہتی ہیں سوائے پیغمبروں کے. تو پیغمبر تو بہت محدود تھے, ان میں کس کو کیا پتہ آدم علیہ السلام کی قبر کدھر ہے اور وہ کہاں تھا. اور اللہ انبیاء کی قبروں تک پہنچنے بھی نہیں دیتے لوگوں کو, ان کے جسد تک. اور دوسری بات یہ کہ اس میں کتنا طویل زمانہ گزرا ہے یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ برف میں جو لاشیں ہوتی ہیں وہ تو رہتی ہیں, تو یہ ہم کب فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس زمانے کے انسان برفانی علاقوں تک پہنچے بھی تھے کہ نہیں پہنچے تھے. سمجھتے ہیں, تو لمبی لمبی عمریں ہوتی تھی, قد بھی لمبے لمبے ہوتے تھے. تو اس طرح کسی کے مجسموں تک نہ پہنچنا یا ان کے جو ہڈیوں تک, اس کو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے سائنس میں, میرے دماغ سے نکل گیا, ایک خاص لفظ استعمال ہوتا ہے, ہاں فوسل. تو وہ نہ ان کا دریافت نہ ہونا, یہ سائنس یہ دعویٰ جب کر سکتی ہے جب وہ یہ کہے کہ ہم نے زمین کا چپا چپا کھود کے دیکھ لیا ہے. سمجھتے ہو, اور اب زمین کے اندر کی کوئی چیز ہم سے چھپی بھی نہیں ہے. یہ دعویٰ سائنس کر نہیں سکتی کیونکہ ابھی بھی چیزیں دریافت ہوتی رہتی ہیں. میں جب گلگت گیا نا, وہاں صدیوں پرانی قبریں ہیں, تو وہاں لوگ بتاتے ہیں, ایک آدمی نے نہیں بتایا, BCO نے بتایا ہے کہ یہاں اتنی بڑی بڑی لاشوں کے ڈھانچے قبروں سے نکلے ہیں. وہ بتاتے تھے لوگ 20 فٹ 25 فٹ کے ڈھانچے نکلے ہیں یہاں سے. اب پتہ نہیں چھوڑ رہے تھے لمبی لمبی یا صحیح بول رہے تھے, لیکن ایک آدمی نہیں, 20 لوگوں نے بتایا. چونکہ وہ دور قدیم تھا, اس وقت کوئی میڈیا اتنا پاورفل نہیں تھا, ورنہ اب اگر دریافت ہو تو پورا میڈیا متحرک ہو جائے. چلیں جی, بہرحال بہت افسوس ہوا کہ اب ہم اتنے سے ہو گئے, اور کچھ لوگ ہم تو پھر بھی غنیمت ہیں, کچھ تو پتہ ہی نہیں کہاں گئے, وہ اتنے چھوٹے ہو گئے. اللہ خیر. ہمارا ایک دوست ہے بہت ہی اچھا, بڑی میری بے تکلفی ہے اس سے, بہت چھوٹا سا دبلا سا پتلا سا ہے.
تو طبیعت خراب تھی، مجھے کہنے لگا یار میری طبیعت خراب ہے، شاید میرا انتقال ہو جائے، مذاق کر رہا تھا. میں نے کہا تمہارا انتقال ہو جائے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جنازے کے لیے چارپائی کی ضرورت نہیں، شاپر میں اٹھا کے لے جائیں گے ہم سب. چلیں. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمارة ایسا عن نہ ہو أبي راستے میں گر زرعة. جائے بلی کھا جائے. ابھی ایک آدمی نے مجھے چھوٹی نسل کی مرغی گفٹ دی ہے نا، چھوٹی چھوٹی نسل کی پوری مرغیاں، دیکھنے میں بچی لگ رہی ہیں وہ، لیکن ہے وہ پوری مرغی، عاقل بالغ ہیں. تو میں نے ان کے ساتھ کا مرغا کہاں گیا، انہوں نے کہا میں شاپر میں ان مرغیوں کو ڈال کے لا رہا تھا، مرغا روڈ پہ راستے میں گر گیا بیچارہ شاپر سے نکل کے، تو جام شہادت نوچ کر چکا ہے اب تک. وہ 3 مرغیاں اکٹھی بیوہ ہوئی بیچاری. تو اسی طرح اتنے چھوٹے چھوٹے سے ہم لوگ ہوتے جا رہے ہیں، جنازے شاپر میں جائیں گے ہمارے، راستے میں پتہ چلا جنازہ گر گیا بلی کھا گئی. اللہ خیر کرے. چلو. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على سورة آدم على سورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء یہ پہلے بھی ہو إضاءة چکی ہے نا حدیث، بس اس کی عبارت پڑھیں، ترجمہ رہنے دیتے ہیں پھر. لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون ولا يمتخطون أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة الألوة. ہاں الانجوج، یہ الالوہ کی تفسیر ہے، یعنی تفسیر کی تفسیر سمجھتے ہو، عود کو کہتے ہیں. الانجوج عود الطيب وازواجهم الحور العين على خلق رجل جنتیوں واحد. کے پسینے میں بھی مشک کی خوشبو ہوگی، جنتیوں کے پسینے میں بھی. على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. ذراعاً فی السماء کا مطلب یہ کہ آسمان میں ان کی بلندی 60 گز. جب ہم بلندی ہوتی ہے تو آسمان ہی کی طرف ہوتی ہے نا، تو یہ مطلب نہیں کہ آسمان میں الگ قد ہوگا زمین میں الگ قد ہوگا. یعنی جو لوگ جنت میں جائیں گے اگر ان کو زمین پہ کھڑا کیا جائے تو آسمان تک ان کی بلندی 60 گز تک پہنچ رہی ہوگی. چلیں. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام عن عروة اس عن زمانے کا ایک أبيه. آدمی، اچھا دیکھو سائنس سے اس کی اس طرح سے تائید ملتی ہے کہ ڈائناسورز آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے کے جانور جن کے فوسل دریافت ہوئے ہیں تو وہ کتنے بڑے بڑے ہیں. تو ظاہر ہے جب اس زمانے کا جانور اتنا بڑا تھا تو اس زمانے کا انسان بھی ایسا ہی ہوگا پھر. ہاں البتہ یہ ہے کہ جانوروں کے ہمیں ڈھانچے مل گئے کیونکہ بہت زیادہ تعداد میں جانور تھے، انسانوں کے نہیں ملے کیونکہ ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی، کیونکہ جانور تو پہلے سے ہے نا، انسان بعد میں آیا ہے، سمجھتے ہو. تو انسانوں کے اس لیے نہیں ملے، اور عین ممکن ہے کہ مل جائیں بعد میں. چلیں. اس زمانے کی چھپکلیاں تھیں، آدم علیہ السلام کے دور کی چھپکلی تھی ڈائناسورس. ان کے گھر کے چوہے ووہے نہیں یہ اس ٹائپ کے ہوتے تھے، ایسا ہی معلوم ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ چھوڑو تم لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، رہنے دو. چلو. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها وعنهم أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة فقالت تحتلم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما يشبه الولد. ہاں حضرت زینب بنت ابی سلمہ کہتی ہیں کہ ام سلمہ سے روایت کرتی ہیں کہ ام سلیم جو حضرت انس کی والدہ تھی نا، ام سلیم، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا، لہذا میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں. فہل علی المرأة الغسل اذا احتلمت؟ عورت کو اگر احتلام ہو جائے تو کیا اس پہ بھی غسل واجب ہے؟ چونکہ حیا کے خلاف مسئلہ تھا تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ حیا نہیں کرتا، میں بھی پوچھتی ہوں. تو آپ نے فرمایا ہاں اذا رأت الماء، بشرطے کہ اس کو پانی نظر آئے. کیا مطلب؟ وہ بھی اسی طرح ڈسچارج ہو جائے جیسے مردوں کو احتلام ہوتا ہے. یعنی خالی صرف شہوت پیدا ہونے سے غسل فرض نہیں ہوتا، بلکہ شہوت کے بعد جیسے مرد ڈسچارج ہوتا ہے نا، اس طرح سے اگر ہو جائے. فضحکت ام سلمہ، حضرت ام سلمہ ہنس پڑی، وہاں موجود تھی نا. انہوں نے فرمایا تحتلم المرأة، کیا عورت کو بھی احتلام ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. یعنی ان کو تعجب ہوا کہ یہ کیسا مسئلہ پوچھ رہی ہے. نبی نے فرمایا فبما یشبہ الولد، فرمایا تو بتاؤ پھر بچہ ماں کے مشابہ کیسے ہوتا ہے؟ ظاہر ہے بچہ باپ پہ بھی جاتا ہے اور ماں پہ بھی جاتا ہے، تو دونوں کے پانی سے مل کے بنتا ہے.
تو حضرت ام سلمہ کو اس لیے تعجب ہوا کہ عام طور پر خواتین میں یہ احتلام معدوم ہے، یعنی بہت کم عورتوں کو ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا کہ بچہ ماں کے مشابہ بھی ہوتا ہے، تو یہ اس کا مقصد یہ بتانا نہیں ہے کہ ہر عورت کو احتلام ہوتا ہے. مطلب یہ کہ عورت کے اندر بھی اللہ نے وہ بیضہ جو نکلتا ہے نا، وہ تو عورت کے رحم سے نکلتا ہے، تو دونوں کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے. اس کا مطلب اس کے اندر بھی پانی موجود ہے. اس پانی کی حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، یا میڈیکل سائنس اس کو ایکسپلین کرے گی. تو دونوں کے ملاپ سے ملنے کا مطلب یہ کہ اس میں دونوں کا دخل ہوتا ہے، صرف یک طرفہ نہیں ہوتا. باقی رہا مسئلہ عورت کے احتلام کا، تو مسئلہ یہی ہے کہ اگر عورت کو رات کو خواب آئے اور اس کو بھی اسی طرح سے ڈسچارج ہو جائے، یا شوہر کے ساتھ ہم بستری کرتے ہوئے ڈسچارج ہو جائے، تو ہم بستری سے تو ویسے ہی غسل فرض ہو جاتا ہے چاہے ڈسچارج نہ بھی ہو، لیکن تصور میں یا اور کسی طریقے سے اپنے آپ کو ڈسچارج کر لے تو اس پر بھی غسل فرض ہے. سمجھتے ہو؟ اچھا، یہ ہے کہ صرف شہوت پیدا ہوئی اور اس کو پانی نکلنا شروع ہو گیا، اس سے غسل فرض نہیں ہوتا. جیسے مرد کے دل میں خواہش پیدا ہوئی اور پانی خارج ہونا شروع ہو جائے تو نہیں ہوتا نا جب تک ڈسچارج نہ ہو. باقی خواتین میں ڈسچارج ہونے کا ریشو بہت کم ہے، اور یہی اس کی علامت ہے کہ عورت میں اللہ نے شہوت مرد سے بہت کم رکھی ہے. یہ جو بعض حکیم لوگ بولتے ہیں نا عورتوں میں شہوت زیادہ ہوتی ہے مردوں میں کم ہوتی ہے، بالکل غلط بولتے ہیں. سمجھتے ہو؟ اللہ نے مرد میں بہت زیادہ خواہش رکھی ہے عورت کی نسبت، تبھی مردوں میں احتلام بہت ہوتا ہے. خاص طور پہ جو 13 سے لے کر 18 سال تک نالائق قسم کے مرد ہوتے ہیں، یہ تو احتلام کے علاوہ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے ان کے قد بھی اتنے چھوٹے چھوٹے رہ گئے. چلیں. وبه قال حدثنا ابن سلام قال حدثنا دوسری حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا غضبناک انہوں نے فرمایا فضحت النساء. حضرت ام سلیم تھیں یا کوئی اور صحابی جنہوں نے پوچھا، تو حضرت عائشہ نے فرمایا تم نے تو عورتوں کو نبی کے سامنے رسوا کر دیا. سمجھ رہے ہو؟ یعنی حضرت عائشہ کو غصہ آیا کہ نبی کے سامنے ایسی حیا کے خلاف بات کی، اور یعنی اس میں تو عورت کی ایک راز کو فاش کر دیا نا کہ اس کو بھی احتلام ہو جاتا ہے. تو حضرت عائشہ میں چونکہ حیا تھی، غیرت بہت زیادہ تھی، انہوں نے فرمایا کہ تم نے تو نبی کے سامنے خواتین کو رسوا کر دیا. چلیں. وبه قال حدثنا ابن سلام قال حدثنا الفزاري عن حميد عن حميد عن انس رضي الله عنهم قال بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. ایک ایک جملہ پڑھتے جاؤ، ترجمہ ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کو نبی کے مدینہ پہنچنے کی اطلاع پہنچی. عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بڑے عالم تھے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. آپ کو اطلاع ملی کہ نبی مدینہ پہنچ گئے ہیں. جی. فأتاه فقال انی سائلک عن ثلاث لا يعلمهن الا نبی. حضرت عبداللہ بن سلام حق کی تلاش میں تھے، نبی کے پاس آئے، کیونکہ تورات جانتے تھے، انبیاء کی علامتیں جانتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں جو علامتیں پڑھی ہوئی تھیں ان کی تحقیق کے لیے آئے نبی کے پاس. عرض کیا انی سائلک عن ثلاث، میں آپ سے 3 سوال پوچھوں گا، لا يعلمهن الا نبی، ان کا جواب پیغمبر کے علاوہ کسی کو نہیں آتا. اگر آپ نے ان 3 سوالوں کا جواب دے دیا تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، جواب نہیں دیا تو اس کا مطلب آپ پیغمبر نہیں ہیں. قال ما اول اشراط الساعة، سب سے پہلا سوال یہ کہ قیامت کی علامتوں میں سب سے پہلی علامت کون سی ہے؟ وما اول طعام يأكله اهل الجنة، ہاں پہلا کھانا کون سا ہے جو جنتی کھائیں گے؟ ومن اي شيء ينزع، جنت میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے جنتیوں کی خدمت میں کیا پیش کیا جائے گا؟ ومن اي شيء ينزع الولد الى ابيه، جی. ومن اي شيء ينزع الى اخواله، ہاں کیا کہ ومن ای شیء ینزع الولد الی ابیہ، بچہ باپ کے طرف کیسے جاتا ہے، یعنی اس کے مشابہ کیسے ہوتا ہے، اور الی اخوالہ، اپنے ننیال کے مشابہ کیسے ہوتا ہے. دوسری میں آتا ہے کہ لڑکا کب پیدا ہوتا ہے، لڑکی کب پیدا ہوتی ہے، کیا عمل ہوتا ہے جس سے لڑکا پیدا ہوتا ہے، تو باپ کے مشابہ ہو گیا نا، اور لڑکی پیدا ہو رہی ہے تو ننیال پہ چلا گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہاں مطلب یہ نہیں کہ ماں پہ کب جاتا ہے اور باپ پہ کب جاتا ہے، بلکہ بتائیں مرد کب پیدا ہوتا ہے اور کیا عمل ہوتا ہے جس کے نتیجے میں لڑکی پیدا ہو جاتی ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبرنی بہن آنفا جبرائیل آپ علیہ نے فرمایا السلام. مجھے ابھی جبریل نے ان 3 سوالوں کا جواب دیا. قال فقال عبد اللہ ذاک عدو اليہود من الملائکہ. حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا یہ جبریل تو فرشتوں میں یہودیوں کے دشمن ہے. یہودی جو ہے نا جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے نا، 2 وجہ سے. ایک تو عذاب بہت دفعہ جبریل لے کر آئے، دوسرا یہ کہ وہ
وہی لے کر آتے تھے تو جبریل وہ یہود کہتے تھے یہ سارے مشکل حکام یہی لے کر آئے ہیں آسمان سے. دیکھو جب کوئی آرڈر آتا ہے نا تو جو لانے والا ہوتا ہے اس آرڈر کو, جب آپ بڑے کو برا بلا نہیں کہہ سکتے تو اس کو برا بلا کہتا ہے ابے یہ اپنی طرف سے بنا رہا ہے, ابے مولانا قاسم صاحب نے یہ نہیں کہا ہوگا, ابے استاد جی نے یہ نہیں کہا ہوگا, ابے یہ خود بھی پھینکو ہے, اصل میں یہ گڑبڑ کر رہا ہے, اسی نے کان بھرے ہوں گے اور یہ آرڈر لے کر آئے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا, تو یہود بھی یہ کرتے تھے. اللہ کو تو کہہ نہیں سکتے تھے تو کہتے تھے یہ جبریل نے سارا مسئلہ خراب کیا ہوا ہے. چلو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما اول اشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق الى المغرب. آپ نے فرمایا سب سے پہلی جو قیامت کی علامت ہے وہ ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف دھکیل دے گی. واما اول طعام ياكله اهل الجنة فزيادة كبد حوت. اتنی بڑی آگ ہوگی کہ مشرق کے لوگ اس آگ لگنے کی وجہ سے مغرب کی طرف چلے جائیں گے, یعنی مشرقی علاقے کے لوگ مغربی علاقوں کی طرف چلے جائیں گے, اتنی بڑی آگ زمین پہ لگے گی. واما اول طعام ياكله اهل الجنة فزيادة كبد حوت. ہاں سب سے پہلا جو کھانا جنتی کھائیں گے وہ مچھلی کے جگر کی زیادتی کا مطلب مچھلی کے جگر پہ بھی کچھ اضافی کوئی چیز ہوتی ہے, چربی ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے, کوئی چیز ہوتی ہے مچھلی کے جگر پہ, واللہ عالم. تو وہ سب سے پہلے جنتیوں کو پیش کیا جائے گا, اس کی تحقیق کرنی چاہیے, بہت مفید چیز ہو. چلیں. فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له وإذا سبقت كان الشبه لها. ہاں جب مرد اپنی زوجہ کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اگر مرد کا پانی غالب آ جائے تو اس کی شباہت ہوتی ہے, عورت کا پانی غالب آ جائے تو بچہ کیا ہوتا ہے, وہ لڑکی پیدا ہوتی ہے. اب پانی غالب آئے یہ مبہم لفظ ہے کہ پانی غالب آنے کا کیا مطلب ہے, تو ہمیں یہ مبہم اجمالی طور پہ بتایا گیا ہے, لیکن چونکہ عبدالسلام نے تورات میں اسی طرح پڑھا تھا, حضرت عبداللہ بن عبدالسلام نے, وہ تو مسلمان ہو گئے. لیکن آج جو سائنس نے بتایا ہے نا تو اس سے اس کی تائید یہ ہوتی ہے کہ مرد میں ایکس اور وائی دونوں ہوتے ہیں اور عورت میں صرف وائی ہوتا ہے. تو مرد کا وائی جب عورت کے وائی کے ساتھ ملتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے, اور جب ایکس وائی کے ساتھ ملتا ہے تو کیا پیدا ہوتا ہے, لڑکا پیدا ہوتا ہے. تو عین ممکن ہے کیونکہ وائی تو دونوں میں کامن ہے نا, یعنی یوں سمجھیں کہ وائی تو عورت کے ساتھ خاص ہے, تو عین ممکن ہے یہ مراد ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب ایکس وائی پہ غالب آئے گا تو لڑکا پیدا ہوگا, اور جب وائی پہ غالب آئے گا تو کیا ہوگا, کیونکہ وائی کنایا ہے عورت کے پانی سے, عین ممکن ہے یہ مفہوم. چلیں. قال اشهد انك رسول الله. ثم حضرت قال عبداللہ بن عبدالسلام نے جب یہ تینوں سوال کے جواب سنے تو آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ثم قال یا رسول اللہ ان اليهود قوم بہت. قوم بہت, یہ بہوت کی جمع ہے, اس کا مطلب جھوٹ بولنے والے, بہتان لگانے والے, بہت پھینکو ہیں ایک نمبر کے یہود. عبداللہ بن سلام نے فرمایا ان علموا باسلامی قبل ان تسألهم بہتونی عندک. ہاں آپ یہودیوں سے سوال کرنے سے پہلے اگر آپ نے ان کو بتا دیا نا میرے بارے میں کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں تو مجھ پہ جھوٹ باندھیں گے, لہذا یہودیوں سے میرے بارے میں آپ سوال کیجیے گا, لیکن ان کو یہ نہیں بتائے گا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت فقال رسول الله, یہود آ گئے اور عبداللہ بن عبدالسلام چھپ گئے گھر میں نا, کمرے میں چھپ گئے. فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ای رجل فیکم عبد اللہ بن سلام. فرمایا بتاؤ عبداللہ بن سلام تم میں کیسے شخص ہیں. قالوا اعلمنا وابن اعلمنا واخيرنا وابن اخيرنا. یہودیوں نے کہا ہم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے اور سب سے زیادہ علم رکھنے والے کے بیٹے, یعنی یہ بھی ہم میں سب سے بڑے عالم ہیں, ان کے والد بھی سب سے بڑے عالم, اور اخیرنا وابن اخیرنا, سب سے بہترین شخص ہمارے یہودیوں میں عبداللہ بن سلام اور ان کے والد بھی سب میں بہترین تھے. اتنے زبردست آدمی عبداللہ بن سلام, ان سے اچھا اب تک کوئی آیا ہی نہیں ہماری مارکیٹ میں. چلیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افرأیتم ان اسلم عبد اللہ. آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ اگر عبداللہ بن سلام مسلمان ہو جائے, یعنی اشارہ کر دیا کہ مسلمان ہو گئے ہیں وہ. قالوا اعاذہ اللہ من ذلك فخرج عبد اللہ الیہم فقال اشہد ان لا الہ الا. نا نبی نے فرمایا کہ بتاؤ اگر عبداللہ بن سلام مسلمان ہو جائے, تو وہ کہنے لگے اعاذہ اللہ من ذلك, اللہ ان کو اس عمل سے بچائے گا. اتنے نیک آدمی مسلمان, یعنی اپنے خیال میں کہہ رہے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے, اللہ ان کو بچائے گا اس سے.
جیسے ہی انہوں نے کہا عبداللہ بن سلام نکلے، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے رسول ہیں. تو فوراً وہ یہود کہنے لگے شرنا وابن شرینا، یہ سب سے بدترین آدمی ہماری قوم میں، اور ان کے ابا بھی سب سے بدترین تھے. ووقعوا فیہ، اور برا بلا کہنے لگے. وقع فیہ کا معنی کسی کی ذات میں عیب تلاش کرنا، اور یعنی اور بہت ساری باتیں کہ انہوں نے تو یہ بھی کیا، ان کے تو یہ بھی ہے، ان کے تو یوں بھی ہے، تو ایسے بھی ہیں، تو ویسے بھی ہیں. چلو. وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه يعني لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. ہاں دیکھو، بعض چیزیں ہم بچپن میں لوگوں سے سنتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں جاہلوں نے باتیں مشہور کی ہوئی ہیں، لیکن ان کی کوئی نہ کوئی اصل مل جاتی ہے. میں بچپن میں یہ سنتا تھا کہ یہودیوں نے گوشت کو جمع کرنا شروع کر دیا، جس کا یہ عذاب آیا کہ گوشت خراب ہونا شروع ہو گیا. لیکن بخاری کی حدیث میں اس کی تائید ہم سمجھتے تھے یہ جاہل ایسے ہی لوگوں نے مشہور کیا. نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بنو اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت خراب نہ ہوتا، اور حضرت حوا اگر نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ خیانت نہ کرتی. کیا مطلب؟ بنی اسرائیل کو اللہ نے گوشت دیا بٹیروں کا اور اس کے علاوہ بھی، تو انہوں نے کیا کیا، بجائے کھانے کے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا. جیسے بقرعید کا گوشت ابھی آپ دیکھو نا، اگلی بقرعید تک لوگوں کے فریج میں چلتا ہے. تو اللہ نے سزا یہ دی کہ گوشت اب رہے گا ہی نہیں زیادہ عرصہ، خراب ہو جائے گا، تاکہ لوگ کھا پی کے ختم کریں، غریبوں کو بھی کھلائیں نا اس میں سے مجبور ہو گئے. ورنہ اس سے پہلے اللہ نے گوشت میں کوئی ایسی صلاحیت رکھی تھی کہ جیسے یہ جو گندم ہے یہ بہت عرصہ چلتی ہے نا، تو ایسے گوشت بھی ذخیرہ ہو جاتا تھا. تو ان کی اس نالائقی کی وجہ سے اللہ نے سزا دی، وہ سزا سب کو مل گئی. پھر تبھی اب آپ دیکھیں گوشت پروٹین سے بھرپور چیز ہے، لیکن فوراً اس میں تغیر آنا شروع ہوتا ہے. جلدی سے کھا لو تو مدسلہ العالیہ، جلدی سے کھا لیا تو چل جائے گا، ورنہ نہیں چلے گا. دوسری بات یہ کہ ولولا حواء لم تخن انثى زوجها، اگر حضرت حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر سے خیانت نہ کرتی. کیا مطلب؟ شیطان آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کے پاس آ کے بہکایا اس نے کہ یہ درخت سے کھا لو، تو اماں حوا پہ زیادہ اثر ہوا شیطان کا. تو آدم علیہ السلام کو شیطان نے بھی بہکایا اور اماں حوا نے بھی سمجھایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بات یہ کیا کر رہا ہے، ٹھیک کر رہا ہے. ظاہر شیطان نے ایسے سامنے آ کے تو نہیں سمجھایا ہوگا نا، دل میں وسوسے ڈالے ہیں. تو یہ وسوسے اماں حوا کے دل میں زیادہ آئے تھے، تو انہوں نے بھی آدم علیہ السلام کو سمجھایا کہ اس کے کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. آدم علیہ السلام کے دل میں شیطان نے بھی وسوسے ڈالے اور اماں حوا نے بھی وسوسے ڈال دیے. اماں حوا بھی متاثر ہو گئیں شیطان کے وسوسے سے، متاثر دونوں ہوئے. تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے وعصى آدم ربہ، آدم نے بھی رب کی نافرمانی کی. متاثر دونوں ہوئے، لیکن اماں حوا پہ اثر زیادہ ہوا، کیونکہ خواتین متاثر جلدی ہوتی ہیں نا، یہ عورت کی نیچر ہے، تو متاثر جلدی ہوتی ہیں اور اثر ڈالنے کی صلاحیت زیادہ رکھتی ہیں شوہر پہ. تو شیطان سے کا اثر زیادہ لیا اور آدم علیہ السلام پہ اثر زیادہ ڈالا. تو آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں بھی آئے اور اماں حوا کی باتوں میں بھی آ گئے. تو کیا مطلب حدیث کا؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو لم تخن انثى زوجها، کوئی بھی عورت اپنے شوہر سے خیانت نہ کرتی اگر اماں حوا نہ ہوتی. کیا مطلب؟ یہ عورت کی نیچر میں ہے، یہ اماں حوا سے ملی ہے اس کو کہ اپنے شوہر سے خیانت کرے گی. یہ خوب سمجھ لیں، یہاں خیانت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی سے تعلقات، یہ بدکاری کے معنی میں نہیں ہے خیانت. یہاں خیانت کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اپنے شوہر کے نقصان کا ذریعہ بن جاتی ہے. ذریعہ اس طرح سے کہ اس کو ایسے مشورہ دے دیتی ہے جس میں اللہ کی رضا نہیں ہوتی. سمجھتے ہو جیسے میاں صاحب جو ہے ٹی وی نہیں لانا چاہ رہے گھر میں کہ بچے خراب ہوں گے. ارے کیا ہوتا ہے، بچے پڑوسیوں کے جا کے فلم دیکھتے ہیں، اگر ہم اپنا ٹی شنٹی نہ لگا دیں تو کیا جائے گا. جہیزوں پہ دیکھ لیں نا، یہ جہیز کی جو رسم ہے، مرد کہہ دیتا ہے میں اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دوں گا اور داماد بھی راضی ہوتا ہے، بھئی یہ رسم سوسائٹی میں ختم ہو جائے. خواتین مائیں بہکاتی ہیں، لوگ کیا کہیں گے، خالی ہاتھ بچی کو بھیج دیا. آپ چاہتے ہو کہ گھر میں شادی بیاہ میں سادگی کے ساتھ شادی ہو. مرد بعض دفعہ فیصلہ کر لیتا ہے بھئی ہم نے خرچہ ورچہ نہیں کرنا. گھر کی خواتین ورغلاتی ہیں کہ نہیں ورغلاتی؟ ارے بھائی کیا ہو گیا، کوئی جنازہ تھوڑی ہے، یہ شادی ہو رہی ہے، کچھ پتہ تو چلے، کوئی ڈھول ڈھمکا تو ہو، کیا ہو گیا بھائی. تو وہ مرد کو ایسی کی تیسی، عید پہ اتنا خرچہ ہوتا ہے، وہ فلانے کی عیدی، ڈمکانے کی عیدی. مرد کہتا ہے یار میں کیا، میری تو عید کا ہی بیڑا غرق ہو گیا. بیگم کیا بولتی ہے، بھائی آپ کا بھتیجے یا آپ کی بھانجی یا آپ کی خالہ، آپ کی پھپھو، وہ میں نے روتے ہوئے پیٹتے ہوئے دیکھا لوگوں.
تو اس لیے یہ جو اس طرح کے کام ہے نا بہت سارے ہماری سوسائٹی میں خواتین کرواتی ہیں آدمیوں سے, اور حدیث میں آتا ہے کہ اچھے بھلے ذہین آدمی کی عقل کو اس کی بیگم اچک لیتی ہے, الو بن جاتا ہے اس کے آگے. تو یہ ہوتا ہے. اب باقی یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ساری عورتیں ایسا کر رہی ہوتی ہیں, یہ تو مطلب یہ کہ عورت کی جنس میں یہ چیز اس کی یعنی عورت کی جو جنس ہے اس میں یہ چیز شامل ہو گئی ہے, تو بعض نہیں کر رہی ہوتی بلکہ وہاں مرد ورغلا رہا ہوتا ہے, لیکن میجورٹی کی بات ہوتی ہے نا. تو بہت سے الٹے الٹے کام سوسائٹی میں خواتین کروا دیتی ہیں. کس سے؟ عمران خان کا بیڑا غرق کروا دیا بشرا بی بی نے, حقیقت ہے 100%. بیڑا غرق کروا دیا اپنی بیوی کی باتوں میں آ کے, کبھی قبر کو سردہ کر رہا ہے, کبھی کیا کر رہا ہے, کبھی کیا کر رہا ہے. ابھی وہ لمبی کہانی ہے, سیاست میں پھر ہم پڑ جاتے ہیں. تو بشرا بی بی کا بہت بڑا دخل ہے. اچھے کام بھی کروا دیتی ہیں خواتین. فرعون جو تھا اس نے وہ حضرت موسیٰ کا جب تابوت سے نکالا تو فرعون نے ارادہ کیا قتل کرتا ہوں, اور فرعون نے پکا ارادہ کر لیا تھا کیونکہ ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا. اس نے کہا یہ ان کو کیسے چھوڑ دوں. فرعون کی زوجہ نے کیا کہا, لا تقتلوہ, اس کو قتل مت کرو. فرعون نے کہا ٹھیک ہے قبول ہے. تو یعنی اثر ہوتا ہے نا انسان پر. تو اس سے بتانا یہ مقصد ہے کہ ہوشیار رہنا چاہیے. اس کی مثال ایسے خواتین پر غصہ کرتی ہیں کہ ہماری برائیاں ہو رہی ہیں قرآن و سنت میں, تو بھائی اسی سے ملتی جلتی حدیث آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے. آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی. وہ الفاظ پورے حدیث کے جہاد آدم و جہادت ذریتہ, آدم سے بھی خدا کے حکم کی نافرمانی ہو گئی نا, تو یہ چیز آدم کی اولاد کی خصلت میں آ گئی ہے, تو اولاد سے بھی کیا ہو جاتی ہے, خطا ہو ہی جاتی ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے یا بنی آدم کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون, غلطی ہر ایک سے ہوگی, بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو غلطی کر کے توبہ کر لیں. تو یہ آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی ان سے جب خطا ہوئی ہے تو یہ چیز بھی انسانیت کی یوں سمجھیں کہ اس کی جنس میں آ گئی ہے, یہ غلطی ہر انسان سے ہوگی. تو جیسے ہم آدم کی اولاد ہیں, ہم سے غلطی ہوگی, تو اماں حوا کی وجہ سے عورت سے کیا غلطی ہوگی کہ وہ اپنے شوہر کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پہ تھوڑا بہت الو بنائے گی, زیادہ نہیں تھوڑا سا الو بنائے گی. تو ہوشیار رہنا چاہیے, اور بنو گے آپ لوگ تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں جا کے. چلو بھائی. وبه قال حدثنا أبو كريب وموسى بن حزام قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع فإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے بارے میں اچھے سلوک کی میری وصیت قبول کرو. دیکھو اس توسو کا مطلب ہوتا ہے وصیت قبول کرنا, سینتا لگائے نا طلب کے لیے, تو وصیت قبول کرو. خیرن کیا مطلب, اچھی وصیت, مطلب یہ کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو. تو وصیت کا لفظ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا. وصیت کہتے ہیں وہ حکم جو انسان دنیا سے جاتے ہوئے دے رہا ہوتا ہے, دنیا سے جاتے, اس حکم کی بڑی ویلیو ہوتی ہے نا بھائی. ایک حکم چلتے پھرتے انسان آرڈر کر دیتا ہے, ایک ہوتا ہے جب دنیا سے جاتے ہوئے کوئی حکم دے رہا ہوتا ہے. تو وہ بہت, جیسے باپ جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اپنے بیٹوں کو کیا کہتا ہے, میری بیٹیوں کا خیال کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کا لفظ استعمال کیا, گویا میں دنیا سے جا رہا ہوں, میں جاتے ہوئے وصیت کر رہا ہوں اپنی امت کے مردوں کو کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. آگے نبی نے اس اچھے سلوک کی ایک صورت بیان فرمائی ہے. فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ, فرمایا عورت کو اللہ نے پسلی سے پیدا کیا ہے. وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهَا, پسلیوں میں سب سے اوپر کی پسلی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے. تو اگر اس اوپر کی پسلی کو ان ذهبت تقیمہ, تم چلے گئے سیدھا کرنے, کسرتہ تو توڑ دو گے, پسلی سیدھی نہیں ہوتی. وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ, اور اپنے حال پہ چھوڑ دو گے تو وہ کرو رہے گی, وہ سیدھی نہیں ہوگی. فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاء, لہذا میری عورت کے اچھے سلوک کے بارے میں وصیت قبول کرو. دوبارہ نبی نے فرمایا اچھا سلوک کرو. کیا مطلب, اس میں کوئی عیب ہے تو اس عیب کو اس کی نیچر کا حصہ سمجھ کے برداشت کرو, 100% اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو. جیسے آپ کی پسلی جیسی بھی ہو, بھائی جسم کی پسلی ہے, جسم کا حصہ, اسی طرح لے کے چلنا ہے سوسائٹی میں اس کو. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اس کا اگر تم اس پسلی کو سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے. تو آپ نے فرمایا الا ان کسرھا طلاقھا, عورت کو سیدھا کرنا اس کا طلاق دینا ہے.
یعنی اگر تم برداشت نہیں کرو گے اس کے عیب کو تو اس کا مطلب طلاق ہی ہوگی، پھر اور کچھ نہیں ہوگا، گھر نہیں بسے گا پھر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب جو خواتین پازیٹیو وے میں سوچتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں یہ حدیث ہمارے حق میں ہے کہ اللہ نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ ہمارے عیب کو برداشت کرے، اگر گھر بسانا ہے تو اسی طرح چلے بس. سمجھ رہے ہو؟ اور جو الٹا سوچتی ہیں وہ کہتی ہیں ہمیں دیکھو اسلام نے ٹیڑھی پسلی کہہ دیا. حالانکہ نبی شروع میں بھی نبی نے فرمایا اس حدیث میں کہ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو، آخر میں بھی فرمایا کہ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور یہ فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اچھے سلوک کی. تو اس کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس حدیث میں عورت کا عیب بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کوئی عیب ہو تو اس کو برداشت کرنے کا حکم دینا مقصد ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ عورت کے عیب کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے حقوق بیان کرنے کی حدیث ہے. چلو بھائی. وبه قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب. چلے بھائی وقت پورا ہو گیا ہے، یہ سوال ہیں 2-3 ذرا پڑھ لیتے ہیں. حدیث نمبر 3328 کا ترجمہ الباب سے کیا تعلق ہے؟ چلو یہ کل بتاؤں گا. کون سی حدیث 33 آج رہے گی بھائی؟ ہاں، فہل علی المرأة الغسل اذا احتلمت فقالت تحتلم المرأة فقال رسول اللہ فبما يشبه الولد. یہ ترجمۃ الباب سے اس کا تعلق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نبوت کی دلیل ہے نا، اس میں انبیاء ہے نا، تو انبیاء کے معجزے بھی اس میں آ رہے ہیں. جیسے عبداللہ بن سلام نے 3 سوال کیے تھے، تو یہ چیز کا تعلق تو غیب سے ہے نا کہ بچہ باپ پہ کیسے جاتا ہے، ماں پہ کیسے جاتا ہے، تو دلیل نبوت ہے اس حدیث میں، اس لیے اس کا تعلق کتاب الانبیاء سے ہے. سائنس کو اب تک یہ بات کیسے سمجھ میں نہیں آتی، حالانکہ آج بھی مصر میں فرعون کی لاش موجود ہے جو اتنی زیادہ لمبی ہے. میرا تو خیال ہے اتنی لمبی نہیں ہے، فرعون کی لاش نارمل ہے. آپ پتہ نہیں کسی اور کی لاش عالم چنا کی تو نہیں دیکھ کے آگے گئے. فرعون کی لاش اتنی لمبی ہے جتنے آپ لمبے ہو. استاد جی ایک مختصر ویڈیو میں آپ نے فرمایا کہ جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں ہیں وہ حنفی ہیں، لیکن حرمین شریفین میں تو فقہ حنبلی کو مانا جاتا ہے. تو استاد جی آپ کے فرمانے کے مطابق جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں وہ حنفی کیوں ہیں؟ بھائی سعودی عرب میں چاروں فقہ کو مانا جاتا ہے، حنفی کو بھی، مالکی کو بھی، شافعی کو بھی، حنبلی کو بھی. باقی سعودی عرب میں چونکہ حنبلی زیادہ ہیں تو ان کا جو لا ہے سعودی عرب کا جو عدالتی قانون ہے وہ فقہ حنبلی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر چیز حنابلہ کے سپرد ہے. وہاں جج بننے کے لیے حنبلی ہونا ضروری ہے، یعنی فقہ حنبلی ہونا ضروری نہیں ہے، فقہ حنبلی کا ماہر ہونا ضروری ہے. جب تک کوئی شخص فقہ حنبلی نہیں پڑھتا سعودی عرب میں جج نہیں بن سکتا وہ. باقی وہ تو ہاں حنفی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، سارے لوگ ہیں. تو جو بیت اللہ کی چابیاں جن کے پاس ہیں وہ حنفی ہیں. سعودی عرب میں یہ تعصب نہیں ہے عربوں میں کہ یہ حنفی ہے تو اس کو یہ چابی نہیں پکڑاؤ، تو یہ شافعی ہے، یہ مالکی. وہاں مالکیہ بھی ہے، شافعی بھی ہیں. یہ ہمارے ہاں ایک مخصوص طبقہ ہے جنہوں نے یہ جو فقہی مذاہب ہے نا ان میں بہت زیادہ غلو کیا ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں؟ سعودی عرب میں جو عجائب گھر کے متولی ہیں وہ بھی حنفی ہیں، جن کا بہت کام ہے وہاں ہسٹری میں. ابھی سعودی عرب کے جو مدینہ یونیورسٹی کے جو بھی ہیڈ تھے نا مدینہ یونیورسٹی کے چانسلر جو تھے وہ بھی حنفی تھے، لیکن انہوں نے کہیں اخوان المسلمین کی حمایت کر دی تھی تو اس پہ ان کو برطرف کیا. تو حنفی ہونے کی وجہ سے نہیں، برطرف ان کو کسی سیاسی اختلاف کی وجہ سے کیا، ورنہ مدینہ یونیورسٹی کے جو چانسلر تھے وہ بھی حنفی تھے. تو سعودی عرب میں نہیں ہے وہاں پر عربوں میں کہ یہ حنفی ہے. تو مفتی تقی صاحب کا کتنا زیادہ احترام کرتے ہیں عرب علماء، تو حالانکہ مفتی تقی صاحب حنفی ہیں. شیخ مولانا مکی صاحب جو حرم میں درس دیتے ہیں وہ تو خود بھی حنفی، ان کے ابا بھی حنفی، ان کے دادا بھی حنفی. ان کو تو باقاعدہ حرم میں درس دیا ہوا ہے کہ آپ درس دیا کریں لوگوں کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آگے پھر ان کی انتقال کے بعد کوئی جانشین نہیں ہے، ان کا بیٹا ہی نہیں ہے کوئی. اگر ہوتا تو وہ مولانا مکی صاحب کے بعد پھر ان کا بیٹا بیٹھتا. سمجھتے ہیں؟ چلو بھائی.